السلام علیکم۔ آج صبح جب میں تفسیر کر کے مسجد سے باہر نکلا تو ایک صاحب سے ملاقات ہوئی جو کسی دوسرے علاقے سے تبادلے کے بعد ہمارے شہر میں آئے تھے۔ بڑے اچھے بھلے آدمی ہیں۔ آج کی تفسیر میں سورہ یوسف کا واقعہ بیان ہوا، اس کے ضمن میں کچھ امور بیان ہوئے، جیسے کہ ہر گھر کے جو نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں، والدین کا کسی ایک اولاد کی طرف رجحان اور اولاد کا والدین کی محبت حاصل کرنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے حسد کرنا، تو وہ باتیں ان کو پسند آئی اور انہوں نے اطمینان اور خوشی کا اظہار کیا، ادھر ادھر کی باتیں کی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک عمومی شکایت جو عام طور پر لوگوں کی زبانوں پر چلا دی گئی ہے، مساجد کے ماحول اور مساجد کے ائمہ کے تعلق سے، انہوں نے یہ شکایت کی کہ صف بندی کے، مسجد کے آداب، صف بندی کے آداب اور نماز کی پابندی، غسل کے طریقہ، طہارت، غسل جنابت کے بارے میں اور بیوی کے قریب جانے کے مسائل وغیرہ، یہ سارے مسائل مساجد کے ائمہ ممبر پر بیٹھ کر بیان نہیں کرتے۔ انہوں نے اپنے انداز سے اس فکر کا اظہار کیا، تو میں نے ان کے سامنے یہ بات کہی کہ بے شک ان باتوں کے اندر حقیقت ہے، پھر کمزوریاں کوتاہیاں بے شک ہیں، لیکن یہ جو باتیں بیان ہو رہی ہیں اتنی نہیں ہیں جتنی بیان کی جا رہی ہے۔ آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے یہ بات کہی جاتی تو شاید اس کو مان لیا جاتا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ صف بندی کے مسائل اور اسی طرح مسجد کے آداب، نمازوں کی پابندی، والدین کی فرما برداری، اولاد کی تربیت، یہ ایسے عناوین ہیں جو تقریباً ہر مسجد کے اندر ائمہ کرام اور خطیب حضرات اس کو کسی بھی طرح سے جمعہ کے بیان کے لیے ضرور پک کرتے ہیں، یہ طبعی طور پر ہی کیوں نہ ہو اس کو ضرور بیان کرتے ہیں۔ عوام اس بات کو نہیں سن پاتی تو اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے، ہم عوام کی عادت یہ ہوتی ہے کہ یہ جو خطبے جمعہ کے ہم سنتے ہیں تو کبھی ایک مسجد میں کبھی دوسری مسجد میں الگ الگ جگہوں پر ہم جو سنتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ عناوین شاید ہمارے کانوں میں نہ پڑے۔ خیر، انہیں یہ بات بتا دی گئی۔ دوسری چیز یہ کہ جو غسل جنابت کے مسائل ہیں یا مثلاً طریقہ غسل یا بیوی کے قریب جانے کے جو مسائل ہیں، یہ ایسے مسائل ہیں ان کو جمعہ کا موضوع نہیں بنایا جا سکتا۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ چیزیں بے ضرورت ہوتی ہیں، اور ایسے ہی بہت سے دیندار لوگ بھی ہوتے ہیں جو پہلے سے بنیادی چیزیں جانتے ہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ایسے مسائل ہیں جو ممبر رسول کے اوپر یہ چیزیں بیان نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ مسائل ممبر پر بیٹھ کے بیان نہیں کیے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجی محفلوں میں بیان کیے۔ تو اگر یہ ایسے مسائل جاننا چاہتے ہیں تو فیس ٹو فیس علماء سے، ائمہ و مفتیان سے جا کر بیٹھ کر معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ اگر شرم رکاوٹ بن رہی ہے، کوئی جھجک ہو رہی ہے، تو جھجک کو بالائے طاق رکھ کر اپنے مسائل کو، اپنے مسئلے کو ضرور جا کر پوچھے۔ اگر شرم رکاوٹ بن رہی ہو کسی اور کے ذریعے سے پوچھوایا جا سکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی اسی طرح سے ایک مسئلہ پیش آیا اور شرم رکاوٹ بن رہی تھی، تو حضرت علی نے مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا۔ تو کوئی اور طریقہ اختیار کیا جائے اور یہ مسائل نجی محفلوں میں جاننے کے، ممبر پر بیٹھ کر عمومی طور پر یہ مسائل بیان نہیں کیے جاتے۔ یہ چیز یہ وضاحت ان کے سامنے میں نے اپنے انداز میں کی۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں تو ضرور کمنٹ میں لکھیں، انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالی جائے گی۔